صاحب میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ واقعے میں سے سنا دیا. اچھا رابطہ کیا ہے؟ اب میں آپ سے ایک رابطہ پوچھوں گا. وہ رابطہ یہ ہے کہ میدان مباہلہ ہے میدان معنویت، اور ہم ہیں ان کے چاہنے والے. تو جس طرح اگر آپ خیبر کے چاہنے والے ہوں تو آپ کے بچے کو شجاع ہونا چاہیے. آپ کربلا کے ماننے والے ہوں آپ کے بچے کو قربانی دینے والا ہونا چاہیے. اور اگر آپ میدان مباہلہ کے ماننے والے ہوں تو آپ کو اور آپ کے بچوں کو معنویت میں کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے، ورنہ مباہلے سے رابطہ کیا ہے؟ اب آپ تصور فرمائیے اگر کوئی میدان خیبر کا تذکرہ 2 گھنٹے کرے اور کوئی چیلنج قبول نہ کرے تو کہاں کی اس کی خیبر؟ اگر کوئی کربلا کا واقعہ 4 گھنٹے کرے اور قربانی کی بات آئے تو پیچھے چلا جائے تو کہاں کی کربلا؟ اگر مباہلہ کا تذکرہ 2 گھنٹے ہو اور معنویت کی خبر ہی نہ ہو تو بھائی کون سی مباہلہ؟ یہ کس مباہلہ کا تذکرہ کرنا؟ اچھا اب یہاں پر ایک بہت بڑا چیپٹر کھل جاتا ہے. اگر کوئی خیبر کا تذکرہ کر رہا ہے تو اس کے پاس شجاعت ہونی چاہیے. تو بچے کے اندر شجاعت کیسے ہونی چاہیے؟ کبھی مقابلے کی بات ہو ذرا بھیج دو اسے. اور اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ کبھی بہادری اس نے نہیں بھی دکھائی تو اس سے کہیں گے کہ بیٹا تم علی کے ماننے والے ہو، ذرا بہادری دکھاؤ، نعرہ حیدری لگاؤ اور جا کے کودو، لڑو تو صحیح کسی طریقے سے. اگر کبھی مثال کے طور پر قربانی اور اثار کا تذکرہ ہو اور وہ کہے کہ میں حسینی ہوں تو اس سے کہیں گے بیٹا کچھ تو قربانی دینا سیکھو، اتنی سی بھی قربانی نہ دے سکے یہ کیا بات ہوئی؟ جا کے تھوڑی سی پریشانی تم بھی اٹھا لو. اب میدان مباہلہ ہے اور مباہلہ کا تذکرہ ہے تو بالکل ایسے ہی ہو کہ باب العلم کا ماننے والا علم کا کٹورا لیے دوسروں کے پاس جائے، کیسا لگے گا؟ برا لگے گا. اور مباہلہ کا ماننے والا معنویت کے لیے کسی اور کے دروازے پہ جائے تو کیسا لگے گا؟ عزیزان محترم یہاں پہ ایک چیپٹر کھلتا ہے. معنویت کہتے کسے ہیں؟ معنویت ملتی کیسے ہے؟ اس کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ سارا وقت گزار دیا، اب شروع ہوا ہے. اب بتائیے. اللہم صلی نہیں عزیزان محترم ہرگز میں اب شروع نہیں کروں گا ورنہ آپ کہیں گے کہ بھائی ہم کل وہ آپ کہیں پہ جانا بھی ہوتا ہے، کام کاج یہ وہ. نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں صرف ایک بات انصاف کے ساتھ بتائیے گا. آپ نے کتنی دفعہ معنویت کو اس انداز میں دیکھا ہے؟ مباہلہ کو اس انداز میں معنویت کے اندر کتنی دفعہ دیکھا؟ مباہلے سے رابطہ کیسے جڑے گا آپ کا؟ ایسا نہیں محترم. اچھا اب یہاں پر ایسا ہوتا ہے بھائی دیکھیے اگر خیبر کا تذکرہ اور شجاعت کی بات ہو اور کوئی میرا بچہ کہے کہ بابا وہ جو شجاعت تھی نا وہ مولا کے لیے، میں تو بزدلی صحیح، تو میں اس سے کیا کہوں گا؟ انصافاً خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر میری اولاد میں سے کوئی یہ کہے اللہ وہ دن نہ دکھائے، اللہ وہ دن نہ دکھائے بڑا سخت ہوگا. اگر میری اولاد میں سے کوئی یہ کہے تو میں اس سے کہوں گا بیٹا تجھے علی کی محبت سے کچھ نصیب نہیں ہوا. اگر تجھے مولا کی محبت ملی ہوتی نا تو بزدلی کی بات نہ کرتا. دیکھ شجاعت دکھا. علی کا چاہنے والا بزدل ہو یہ ممکن نہیں ہے. اگر میرے کوئی دوستوں احباب میں سے کوئی کہے میں کربلا کا ماننے والا ہوں لیکن مولانا قربانی میں نہیں دوں گا تو میں اس سے کہوں گا بیٹا ایسی باتیں مت کرو، تم کربلا کے چاہنے والے ہو، قربانی نہیں دو تو پھر کربلا سے کیا رابطہ؟ اور اگر کوئی مباہلہ کا چاہنے والا اور کہے کہ مجھے معنویت کی کوئی خبر نہیں ہے اور یہ کام دوسروں کا ہے تو میں اس سے کیا کہوں؟ تو میں اس سے کہوں گا بیٹا یہ بتاؤ پھر علی کی محبت کا تمہیں کیا ملا؟
اگر یہ معنویت کسی اور کے لیے ہے تو تمہیں اس رابطے سے کیا ملا ہے پھر؟ شجاعت تمہارے لیے ہے، تم علی کے چاہنے والے ہو، علم تمہارے لیے ہے، تم باب العلم کے ماننے والے ہو، قربانی تمہارے لیے ہے، تم حسین کے چاہنے والے ہو، معنویت تمہارے لیے ہے، تم مباہلہ کے چاہنے والے ہو، معنویت تمہارے لیے ہے، کسی اور کو کیوں دیتے ہو؟ اس میدان سے پیچھے کیوں ہٹ رہے ہو؟ عزیزان محترم، ہم لوگوں نے ایک بہت بڑی اپنے ساتھ غلط فہمی صحیح کی بھی ہے۔ وہ غلط فہمی کیا ہے؟ ہم یہ سمجھ رہے ہیں اہل بیت کا ہم سے رابطہ چند دنوں کا رابطہ ہے، یہ پوری زندگی کا رابطہ ہے، زندگی کے لمحے لمحے کا رابطہ ہے۔ میں بات کو مختصر کروں، ضرورت معنویت، اہل بیت کی محبت سے اس کا رابطہ، مباہلہ سے اس کا رابطہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ اب صرف چند باتیں کروں گا، یہ معنویت ہے کیا، اور اگر کوئی لینا چاہے ہوگی کیسے۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں ایک امام بارگاہ ایک مسجد کے اندر جمعے کی نماز سے پہلے چند منٹ درس دیا کرتا تھا، اور اس میں کبھی کبھی عرض کیا کرتا تھا کہ اللہ سے دل سے مانگو، صرف زبان سے مت مانگو۔ تو ایک دفعہ جمعے کی نماز کے بعد ایک صاحب تھے جو بہت سینئر تھے اور وہ ہمارے درس میں ضرور شرکت کرتے تھے، وہ آئے کہنے کہ مولانا ایک دفعہ ہمیشہ کے لیے یہ بتائیں یہ دل سے مانگنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پھر مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے جو آپ بار بار کہتے ہیں دل سے مانگو، دل سے مانگو، دل سے مانگنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم تو ایسے ہاتھ کھڑا کرتے ہیں، زبان سے مانگتے ہیں۔ میں نے کہا آپ نے بہت اچھا کیا کہ کم سے کم یہ تو بتا دیا کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، تو بہت اچھا ہو گیا۔ ورنہ بہت سارے لوگ پوری زندگی سنتے رہتے ہیں معنویت معنویت، آخر وقت تک سمجھ میں نہیں آتا معنویت ہے کیا، معنویت ہے کیا۔ اچھا اگر مثلا کوئی معنویت کہے تو اسے کیا کہوں کہ بھئی معنویت کسے کہتے ہیں؟ ویسے تو اس کی لفظی معنی ہوں گے اور دوسرے معنی ہوں گے، لٹریچر کے اندر اس کے معنی ہوں گے، لیکن مثلا ایک بات صرف یہ سوچ لیجئے 24 گھنٹے میں آپ کا اور میرا دل اپنے خدا کے ساتھ کتنی دیر کے لیے رابطے میں ہوتا ہے؟ یہ معنویت کی ایک تشریح ہے۔ اچھا بھائی فرض کر لیں میں ڈرائیونگ کر رہا ہوں تو میں ڈرائیونگ کر رہا ہوں، خدا پہ میری توجہ نہیں ہوتی۔ جب میں کام کر رہا ہوتا ہوں تو کام کر رہا ہوتا ہوں، خدا پہ میری توجہ نہیں ہوتی، نعوذ باللہ اگر ایسا ہو رہا ہے۔ جب میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں تب بھی میرے ذہن میں پتہ نہیں کیا کچھ آتا رہتا ہے، تب بھی میری خدا پہ توجہ نہیں ہوتی۔ تو پھر مجھ سے کوئی پوچھے یہ بتاؤ بھائی کہ پورے 24 گھنٹے میں تمہاری خدا پہ توجہ ہوتی کتنی دیر کے لیے؟ ہوتا کیا ہے پھر؟ اس کو ایک معنی میں ہم معنویت کہتے ہیں۔ معنویت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھئی میرا ایک جسم ہے اور میری ایک روح ہے، میری کتنی توجہ اپنی روح کے اوپر ہے، اس کو معنویت کہتے ہیں۔ اس روح کے ساتھ جب میں خدا سے اور ان عظیم الشان ہستیوں اور حقائق سے رابطہ جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں، یہ رابطہ جوڑتا ہے یا نہیں جوڑتا ہے؟ اس کو معنویت کہتے ہیں۔ اللہ نے علم سکھانے کے بہت سارے ذریعے رکھے ہیں، ان ذریعوں میں سے مجھے کب کس طرح سے علم نصیب ہوتا ہے، اس کو معنویت کہتے ہیں۔ اچھا کیا یہ معنویت وہی چیزیں ہوتی ہیں جو ایک آدمی پتھر کو لیتا ہے پھل بنا دیتا ہے؟ نہیں، یہ وہ نہیں ہوتی، اس کو ہم کرامت کہتے ہیں، اس کو ہم کرامت کہتے ہیں۔ بعض اوقات ایسی چیزیں اس کو بھی مل جاتی ہیں جس میں معنویت میں سے کچھ نہیں ہوتا، وہ کچھ اور معاملہ ہے، اس کا ایک صحیح راستہ بھی ہے اور اس کا ایک غلط راستہ بھی ہے۔ معنویت خدا سے رابطے کا صرف ایک راستہ ہے اور وہ اہل بیت کا راستہ ہے، وہ کوئی راستہ نہیں، اس کو معنویت کہتے ہیں۔ خدا کے ساتھ رابطے میں آنا، اپنی روح کو جاننے کی کوشش کرنا، اس روح کے کچھ اثرات کو سمجھنا۔ بالکل ایسی ذرا سی ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، بھئی کوئی ایسا نہیں ہوگا جو 25 گھنٹے 24 گھنٹے بغیر کھائے پیے گزارتے۔ صحیح ہے کہ ناروے ہوتا ہے 20 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے، لیکن بالآخر 4 گھنٹے میں کھاتا پیتا تو ہے، ہم نے بھی وہاں پہ گزار لیا تھا ایک آدھ دفعہ۔ تو سوال یہ ہے کہ جب ہماری جسم کو کھائے پیے بغیر زندگی گزارنا ممکن نہیں ہے، روح کا کھانا پینا کیا ہے؟ اس کو ہم معنویت کہتے ہیں۔ اسی کی کیا ہوتی ہے؟
علم انسان کو کیسے بڑا بناتا ہے، ان سب چیزوں کو ہم معنویت کہتے ہیں۔ اچھا، اس معنویت کے نتیجے میں اور اس معنویت کو اور آگے بڑھانے کے لیے عبادات بھی آتی ہیں، عبادتیں بھی آتی ہیں۔ ان عبادتوں کی ایک بے روح عبادت ہوتی ہے اور ایک با لذت عبادت ہوتی ہے۔ جو اہل معنویت ہوتے ہیں ان کی عبادتوں میں لذت ہوتی ہے۔ یہ نشانی ہو گئی اہل معنویت کی۔ اہل معنویت کی عبادتوں میں لذت ہوتی ہے۔ اہل معنویت کے تمام کاموں میں مد نظر بس خدا ہوتا ہے اور کچھ نہیں۔ دنیا کا دکھانا، دنیا سے لینا دینا اس کی ان معاملات میں نہیں ہوتے۔ ہاں، رہتے یہیں پر ہیں، دنیا میں ہی رہیں گے، کھائیں گے بھی، پئیں گے بھی، کمائیں گے بھی، خرچ بھی کریں گے، مد نظر یہ سب نہیں ہے۔ مد نظر صرف خدا ہے، اس کو معنویت کہتے ہیں۔